سبجیکٹ ہے وہ شہر والوں سے متعلق ہے، ہیرا گولڈ جویلرز کا منی لانڈرنگ بزنس. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دن سے یہ کنٹروورسی چل رہی ہے. پھر ایک لیٹسٹ فتویٰ آیا ہے ممبئی سے. ہیرا گولڈ جویلرز کا لیٹسٹ فتویٰ آیا ہے ممبئی سے، اور فتویٰ جاری کرنے والے ہیں دارالافتاء الارشاد ممبئی، مفتی جنید پالمپوری. انہوں نے صاف اپنے فتوے میں کہا کہ ہیرا گولڈ جویلرز میں پیسہ انویسٹ کرنا حرام ہے. یہ لیٹسٹ فتویٰ ہے. اس طرح سے فتوے بہت آئے ہیرا گولڈ کے، لیکن آج بھی عوام ہیرا گولڈ میں انویسٹ کر رہی ہے. کیا بات ہے؟ جبکہ کئی مرتبہ دباؤ آیا ہے عوام کی جانب سے کہ ہیرا گولڈ انویسٹمنٹ کے لیڈجرز، انویسٹمنٹس، پروفٹس، اکاؤنٹس بتایا جائے، عوام کے سامنے رکھا جائے کہ کس طرح سے یہ بالکل، میں تو اسے سودی کاروبار کہوں گا. لاکھ کو 4,000، 10 لاکھ کو 40,000، اس طرح سے فکسڈ اماؤنٹ انویسٹرز کے اکاؤنٹ میں 5 تاریخ کو پہنچ جاتا ہے. پھر نوہیرا شیخ کہتی ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کاروبار کر رہی ہیں. ان کے مخالفین ہیرا گولڈ جویلرز کو بدنام کرنے کے کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کا کاروبار بالکل قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے. فتوے آ رہے ہیں، عوام پریشان ہے. نوہیرا شیخ حیدرآباد میں نہیں ہے، کہیں فارن کنٹری میں، وہاں سے اپنے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کر رہی ہیں، بھیج رہی ہے. یہاں پر انویسٹرز آ رہے ہیں ہیرا گولڈ کے شو روم پر، ڈیلی ٹھہر رہے ہیں. آخر کیا ہوگا، ان کا انویسٹمنٹ واپس آئے گا یا نہیں؟ اس طرح سے کئی کنٹروورسیز چل رہی ہیں. لیکن جب فتوے آ رہے ہیں تو عوام کیوں انویسٹمنٹ پھر سے ہیرا گولڈ میں کرنے کے متعلق ہے؟ ابھی بھی کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ جاری ہے. حالانکہ کنٹروورسی آ گئی ہے، پراپرٹی کے اونر نے بھی اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ پراپرٹی ان کی ہے، یہ کرایہ دار ہے، لیکن اپنے کرایہ دار کے ملگی میں لون لے لیا ہے انہوں نے بینک سے، وہ بھی ایک کنٹروورسی آ گئی ہے. آئیے ایک چھوٹی سی پیشکش ہم دوبارہ دیکھتے ہیں ہیرا گولڈ کی، تاکہ عوام کو تھوڑا اویئرنیس آئے اور اپنی محنت کی کمائی کو ڈوبنے سے بچا لے. میں بیسک کچھ باتیں بنیادی ہیرا گروپ کے طور پہ ہیرا گروپ کے لیے بتانا چاہتی ہوں کہ ہیرا گروپ وہ یہ کمپنی ہے کہ جو الحمدللہ ہر چیز میں اسلام کے طرف نظر رکھ کے کام کرنے والی ہے. اور پچھلے دنوں سے کچھ ایشو چل رہے ہیں کہ ہیرا گروپ کیا حلال ہے، حرام ہے، کیا ہیرا گروپ کیسا ہے. بہت سارے واٹس ایپ آتے رہتے ہیں کہ فلاں عالم نے یہ بات کہہ دی کہ یہ حرام ہے، فلاں عالم نے یہ بات کہہ دی کہ اس میں جو ہے جائز نہیں ہے، ہیرا گروپ جو ہے یہ کر رہا ہے وہ.
तिरुपति में मदरसा हीरा गोल्ड के सदारत में, वो भी इलीगल। फर्टिलाइजर कंपनी, टेक्सटाइल्स कंपनी, इस तरह से कई इन्वेस्टमेंट बताए हैं नोएरा शेख ने, लेकिन आज तक कोई भी मंजर आम पर नहीं आया। मदरसे का काम रुक गया, इलीगल मदरसा कह के वहां की हुकूमत ने तिरुपति की मदरसे का काम रुका दिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज तक आवाम के सामने नहीं है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आज तक आवाम के सामने नहीं है। ये सिर्फ दुबई, सऊदी, पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम कंट्रीज से नए इन्वेस्टर से पैसा ले रही है, पुराने इन्वेस्टर्स को सूद दे रही है। बस अब तक खुला इनका यही कारोबार मंजर आम पर दिख रहा है। क्या आवाम का मेहनत की कमाई हीरा गोल्ड ज्वेलर्स में जाना चाहिए? फतवे आ रहे हैं, जरा होशियार हो जाइए, इन्वेस्टमेंट मत करिए। मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूं जिन लोगों ने हीरा गोल्ड की लॉन्चिंग से पहले, बड़े बड़े उलमाओं ने, बड़े बड़े जमातों ने हीरा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आवाम को रिक्वेस्ट किया। अब फतवे आ रहे हैं, कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। नोएरा शेख का पता नहीं, उनके तीसरे हस्बैंड सलमान कुरैशी 10 किलो सोना लेकर फरार। ऐसे कंट्रोवर्सीज में क्या आवाम उलझनों का शिकार नहीं होगी? बहुत बड़ा सवाल है आज हीरा गोल्ड से मुतालिक। पुलिस क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही? आईटी डिपार्टमेंट क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा? कई सवालात हैं हीरा गोल्ड से मुतालिक। बहरहाल हमारा काम है आवाम को होशियार करना, हम कर रहे हैं, फतवे आ रहे हैं, आप लोग होशियार हो जाइए, मेहनत की कमाई जाया होने मत दीजिए। आइए आज का हमारा अनकट का जो तीसरा